أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم پروگرام نمبر 604 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. 604 انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ النور آیات 16 تا 20 کا، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اپنی عصری تعلیم کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں سے حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ جی اللہ کا شکر. جی ناظرین کرام، مجھے پتہ ہے کہ 600 قسطیں ہو گئی ہیں اور یہی فارمیٹ ہے. آج فلاں صورت نمبر ہے، آیت نمبر ہے اور فلاں ایپیسوڈ نمبر ہے اور قاری صاحب نے تلاوت کر دی ہے اور بچے یہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. لیکن کیا کریں کہ ان ایپیسوڈز کو بعد میں لوگ انڈیویجولی الگ الگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورا پیکج لوگوں کے سامنے رہے. بہرحال الحمدللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ النور کی آیات 16 تا 20 کا. لیکن اس سے قبل کے باقاعدہ مطالعہ شروع کریں ہمیشہ کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہماری ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسے ترک کر دینے کی وجہ سے رسوا کر دے گا. صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس امت کے عروج و زوال کا کیا اصول بتایا؟ قرآن کو تھامو گے تو عروج ملے گا، مراد اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس کو ترک کر دو گے تو ذلت اور رسوائی مقدر ہو جائے گی. آج کیا لگ رہا ہے امت کی صورتحال کو دیکھ کر؟ ذلت دکھائی دے رہی ہے یا عروج دکھائی دے رہا ہے؟ مشکل بات ہے لیکن ہے تو یہ فیکٹ. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا جانا. اس پروگرام کا مقصد بھی کیا ہے؟ عام مسلمان کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. ہم قرآن کھولیں، سوالات بھی پوچھیں نا آخر میں ناظرین سے، تاکہ قرآن کھولے، گھروں میں قرآن کی برکت بھی آئے، قرآن کی رہنمائی بھی آئے. ہماری زندگی میں قرآن جب نظر آئے گا تو اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف مزید متوجہ ہوگی انشاءاللہ. ناظرین کرام ترجمہ کرتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کا. سورہ نور آیات 16 تا 20 کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا. ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا وہ بہتان تو تم کہہ دیتے کہ نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم بات کریں اس طرح کی. اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ دوبارہ نہ کرنا اس طرح کی بات کبھی بھی اگر تم مؤمن ہو، اور واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، اور اللہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم پاکیزہ نہ رہ سکتے، اور بے شک اللہ بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ نور کی آیات 16 تا 20 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، اور یہ سیگمنٹس بھی مجھے پتہ ہے آپ کو یاد ہو چکے ہیں، مگر پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر مرتبہ کچھ نئے ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ جیسے آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، پہلے اور اسٹوڈنٹس تھے، ان سے پہلے اور اسٹوڈنٹس تھے، ان سے پہلے اور اسٹوڈنٹس تھے، اور پھر روزانہ مختلف ناظرین ہمیں جوائن بھی کرتے ہیں، تو ہم ان سیگمنٹس کی بھی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ البتہ ایک بات طے ہے، ہر دن سیگمنٹس تو چھوٹے چھوٹے سیم ہیں، لیکن ہر دن آیات چینج ہوتی ہیں، تو وہ پروگرام کی ترتیب بہرحال مختلف ہوگی، یا کانٹینٹ جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ بہرحال ربط آیات، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق ہے۔ گزشتہ آیات میں واقع افک کی متعلق بیان تھا۔ کس پر الزام تراشی کی گئی تھی منافقین کی طرف سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، معاذ اللہ، اور ان کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان اللہ قرآن میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان پر الزام تراشی زمین پر ہو رہی ہے، معاذ اللہ، یہ منافقین کی حرکت تھی، اور ان کی پاک دامنی کا اعلان آسمانوں سے قرآن نازل کر کے اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو واقع افک پچھلی آیات میں اس کا ذکر تھا۔ اب اہل ایمان کو سوء ظن سے اجتناب اور حسن ظن کی تاکید ہے۔ ظن گمان کو کہتے ہیں، سوء ظن برا گمان، اور حسن ظن اچھا گمان۔ تو ایمان والوں کے بارے میں گمان کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، اس کی تاکید آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کا ایک آؤٹ لائن کا پہلو یا ان کا ایک خاکہ پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے والے سے پہلی بات، اہل ایمان کو منافقوں کی چالوں سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی تاکید۔ ان کا ہی پروپیگنڈا تھا منافقین کا، کچھ سادہ لوح مسلمانوں کی زبان پر بھی وہ غلطی کی بات، خطا کی بات آ گئی تھی، تو اس حوالے سے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس پر تفصیلاً بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری نقطہ اس حوالے سے تعارف کے ذیل میں، اللہ تعالیٰ خوب علم و حکمت والا ہے، اللہ کا علم بھی کامل، اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت اور وزڈم ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ جو باتیں بعد میں، بلکہ نہیں، جو موضوعات ہر آیت میں آ رہے ہوتے ہیں، یا ہر آیت میں جو ٹاپک آ رہا ہوتا ہے زیر گفتگو، اس پر ہم بات کرتے ہیں تجزیے میں۔ سورۃ النور آیات 16 تا 20 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 16، حسن ظن کی تاکید۔ حسن ظن کا کیا مطلب ہے؟ کون سا گمان رکھنا؟ اچھا گمان رکھنا۔ سو ہوگا، سوء ظن برا گمان، اور حسن ظن اچھا گمان، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 17، اہل ایمان کو منافقین کی آئندہ سازشوں سے چوکنا رہنے کی ہدایت۔ ایک پروپیگنڈا تو ہوا، مگر یہ ہے ناخوشگوار واقعہ، لیکن اس سے بڑی اہم ہدایت ایمان والوں کو ملی ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 19، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے عذاب کی وعید۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ ڈراوے کو، دھمکی، ڈراوا، وارننگ، ٹھیک۔ اور آخر میں آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے آیات کی تشریح کا۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ النور آیت نمبر 16 سے اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا وہ بہتان تو تم کہہ دیتے کہ نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم بات کریں اس طرح کی، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آیت نمبر 16 کا یہ ترجمہ۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عفت کا اعلان بھی ہو رہا ہے، پاکیزگی کا اعلان ہو رہا ہے، پاک دامنی کا اعلان ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کو رہنمائی دی جا رہی اس واقعے کے تعلق سے۔ آگے لکھا ہے تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، افواہ سنتے وقت اہل ایمان کو کیسا عمل کرنا چاہیے تھا، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ افواہ کسے کہتے ہیں؟ ایک خبر کا پہنچنا، جو کہ جھوٹی بھی ہوا کرتی ہے، افواہ پھیلا دی گئی، جھوٹی خبر ہوتی ہے نا۔ تو جب کوئی خبر سامنے آئے تو ہمارا رویہ کیا ہو؟ ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ایسے ہی سن کر ایسے ہی نہ آگے بڑھا دیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آگے لکھا ہے، اہل ایمان کو چاہیے تھا کہ وہ اس الزام کی تردید کر دیتے۔ یہ پچھلی نشست میں بھی جو آیات تھی ان میں بھی بات آئی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان کا معاملہ، تردید ہونی چاہیے تھی، اور آج بھی ذکر آ رہا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے، وہ کہہ دیتے کہ ایسی بات بلا کسی دلیل کے زبان پر لانا ان کے لیے مناسب نہیں، نیز اللہ تعالیٰ پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
ایک خاتون پر اور وہ بھی امت کی ماں ہو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں تمہارے پاس، کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، یہ کسی کی شرارت ہے، یہ رویہ ہونا چاہیے تھا اہل ایمان کا۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 17 ارشاد ہو رہا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کے دوبارہ نہ کرنا اس طرح کی بات کبھی بھی اگر تم مؤمن ہو۔ یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ ایک ہی نقطہ تشریح میں پیش کریں گے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ خطا کر بیٹھنے والے سادہ لوح اہل ایمان کو آئندہ ایسی حرکت سے سختی سے اجتناب کرنے کی تاکید۔ خطا کن سے ہو گئی تھی؟ منافقین تو تھے ہی برے، گندے لوگ تھے، برے کردار کے حاملین لوگ تھے، انہوں نے تو پروپیگنڈا کر ڈالا، لیکن یہ بات ہوتے ہوتے چند، بہت ہی تھوڑی سی تعداد میں، چند گنتی کے چند سادہ لوح اہل ایمان ان کی زبان پر بھی آ گئی۔ ان حضرات کو جو سچے ایمان والے تھے نا، آئندہ محتاط رہنے کی اور ایسے کسی معاملے سے کہ بلا تحقیق بات آگے بڑھا دی جائے، مکمل اجتناب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 18 ارشاد ہوا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 کا ہوا ترجمہ۔ آئے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات اور نقطہ، اہل ایمان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح آیات بیان کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ قرآن ہے ہی ہدایت کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع پر یا مواقع پر آیات نازل فرمائیں۔ پورا قرآن اللہ چاہتے ایک ہی دن میں نازل ہو جاتا، ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتا، نبی پاک علیہ السلام کا کوئی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن ایک قرآن کی تعلیم کے مطابق سوسائٹی بھی قائم ہونی تھی، تو جیسے جیسے حالات پیش آتے، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی، ویسے ویسے آیات کا نزول ہوتا، تو سب کو ان آیات کو یا اس ہدایت کو ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا۔ اس موقع کے لیے یہ ہدایت، اس موقع کے لیے یہ رہنمائی، اس موقع کے لیے یہ گائیڈ لائنز آ گئی ہیں، آسان ہو گیا نا۔ تو اس موقع پر اب اللہ جو آیات عطا فرما رہے وہ ایمان والوں کی ہدایت کے لیے۔ ایمان والوں سے غلطی ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، غلطی پر اڑنا مسئلہ ہے، اڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب غلطی ہو گئی تو اب اس کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کی کریکشن یا ریکٹیفیکیشن کیسے کی جائے، اور آئندہ کے لیے کیا رویہ اختیار کیا جائے، یہ وہ پہلو ہے جو ان ہدایات کا سلسلہ ان آیات کے ذریعے عطا ہو رہا ہے۔ آگے مزید لکھا آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر ایسے احکام نازل فرماتا ہے جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آیات عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم و علیم علم کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کے سارے احکامات میں حکمت موجود ہے۔ تو یہ احکامات اللہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے، ٹھیک ہے، اور حکمت کی بنیاد پر دے رہے، اور جب اللہ کے ان احکامات پر عمل ہوگا تو اس کے فوائد بھی اہل ایمان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، اور اس میں کہ اللہ کی ہدایات پر عمل ہو، خیر ہی خیر ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کا وقت ہے اور اس کا بھی حق ہے کہ اس کو یہ حق دیا جائے، تو لیتے ہیں ایک وقفہ اور ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 19۔ اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 19 کا ہوا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت پر تفصیلاً بات کریں گے۔ بہت ایک اہم بات آ رہی ہے، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کا بیان ہے، لیکن بات شروع تو ہوئی ہے ایک الزام والی بات سے، اور ابھی صرف لوگوں کی زبان پر الزام آیا ہے، اور اللہ نے کتنی بھاری بات بیان کر دی۔ اللہ اکبر، اس پر غور کریں گے، ہے ذرا ایک باریک بات، لیکن توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ تشریح میں چلتے ہیں۔ پہلی بات، فاحشہ لفظ آیا نا، انتشیع الفاحشہ، تو یہ فاحشہ ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنے۔ اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، مراد کیا ہے شہوانی خواہش؟ اللہ نے انسان کے اندر کچھ فطری جذبات رکھے ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ٹھیک ہے،
اسی طرح انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اسی طرح انسان تھک جاتا ہے تو اس کو نیند کی بھی حاجت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک فطری خواہش رکھی ہے، سادہ سی بات میں کر رہا ہوں، اور جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا فرمائے۔ اتنی بات تو بیٹا آسان ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسے کھانے پینے کی حاجات ہیں، اسی طرح بدن کو آرام کی حاجت ہے، اسی طرح اللہ نے خواہش رکھی ہے انسان کے اندر، جس کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا ہے۔ اب ایسے تمام پہلو، نکاح کے بندھن کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، ایسے تمام پہلو جو اس خواہش کو بیدار کر دیں، ٹھیک ہے، اور بھڑکا بھی دیں، ان سے روکتا ہے ہمارا دین۔ ایک تو ہے شوہر بیوی کا تعلق، نکاح کا پاکیزہ بندھن، وہ تو مطلوب ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے اس انسٹنکٹ کو بیدار کیا جائے، بلکہ میں کہوں بھڑکایا جائے، تو ایسے سارے کام کس ذیل میں آئیں گے؟ فاحشہ کے ذیل میں آئیں گے۔ کچھ وضاحت ہو رہی ہے بیٹا؟ تھوڑا ناظرین سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نکاح کے بندھن کے ذریعے جو ایک فطری خواہش ہماری پوری ہوتی ہے، وہ ایک فطری خواہش ہے اور اسلام نے اس کو کیٹر کیا ہے، لیکن نکاح کا راستہ عطا فرمایا۔ وہ زنا کی گندگی ہے، وہ زنا کی برائی ہے جو حرام ہے، وہ طرز عمل، اور ایمان والوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ اب جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، فلموں کے نام پر، ڈراموں کے نام پر، ناچ گانوں کے نام پر، اور کانسرٹس کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی اور باتیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، ان ساروں سے ہوتا کیا ہے؟ اندر یہ چیز بھڑکتی ہے، بیدار ہوتی ہے، اور پھر کچھ اور برے کاموں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سارے کچھ سے ہمارے دین نے ہمیں روکا ہے۔ تو فاحشہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنتا ہو۔ ایسے امور کے نتیجے میں پھر وہ زنا کی گندگی کی طرف لوگ جاتے، تو زنا بھی منع ہے اور زنا کی طرف لے جانے والے سارے کاموں سے بھی روکا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگلا نقطہ بہت توجہ سے ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے ہم نے، برے عمل کی جھوٹی خبر کی اشاعت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے۔ برا عمل، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو جھوٹا الزام لگا نا، اس پر تفصیلاً بات ہو گئی، اللہ منافقین نے یہ حرکت کی، ان کو سزا بھی مل گئی، اور سب سے بڑی سزا تو آخرت کی ہے، بہر اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایک برائی جس کا الزام لگا ہے اور وہ ہوتے ہوتے زبانوں پر آ رہی، اس خبر کی اشاعت کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے حیائی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اس پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے کام کرنے والے جو ایمان والوں میں یہ باتیں پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ناظرین کرام، یہ بات بھی اس آیت میں آئی، میں تشریح کا نقطہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کیا؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے، وہ دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہاں تو ایک الزام لگا ہے اور ایک جھوٹی خبر ہوتے ہوتے سوسائٹی میں پھیل گئی۔ اس خالی خبر کے پھیلنے سے ذہن تو منتقل ہو رہا ہے نا کچھ لوگوں کا کسی بات کی طرف، اس خبر کے پھیلنے پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب جو کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہمارے معاشروں کے اندر ہو رہا ہے، تو اس پر اللہ کا کیسے عذاب بھڑکے گا، اندازہ کر لیجئے۔ ایک خبر اگر پھیلی تو سخت ترین الفاظ آئے، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اور برائیوں کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، اور گناہوں کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، اور عورت کو تماشا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات پردے کے بارے میں، شریعت کے احکامات پردے کے بارے میں ان کو فراموش کیا جا رہا ہے، اور اس سب کچھ کو پھیلانے والے کیا ان کا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آج ٹی وی کی اسکرین ہو یا موبائل فون کی اسکرین ہو یا اسمارٹ فون کی اسکرین ہو، جو کچھ اس پر پیش ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ ہم سب کو پتہ ہے۔ جو حصے دار ہے، سنیں اس آیت کو، پڑھیں اس آیت کو۔ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک اور بات آگے اللہ نے فرمائی، اس بے حیائی کے خطرناک اثرات کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بندے اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس سارے کچھ کے پھیلنے کے نتائج کہاں تک پہنچیں گے۔ اور ناظرین کرام، ہم کچھ آج دیکھ رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، آپ کے علم میں آیا ایک اسکول کا بچہ جو گریڈ 7 کا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سے زائد کیسز آ چکے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ اگر تیل کو، پیٹرول کو تیلی دکھائیں گے تو آگ بھڑکے گی کہ نہیں بھڑکے گی؟ آگ تو بھڑکے گی۔
اگر یہ سیگریگیشن نہ کریں اور یہ اختلاط نہ روکے مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط اور میل جول، تو تیار رہی کہ نہ جانے معاملات کہاں سے کہاں کچھ پہنچیں گے۔ انسسٹ میں نہیں ترجمہ کر رہا، جن کو انگریزی آتی ان کو پتہ ہے، یہ کیسز آج آپ ہم دنیا میں سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے معاشروں کی، گھرانوں کی حفاظت فرمائے کہ کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہیں۔ یہ ہے جو گوشہ ہمارا دین حیا کے تعلق سے رہنمائی عطا کرتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری نقطہ تشریح کے حوالے سے پیش خدمت ہے اس آیت کے ذیل میں، صرف ایک الزام کی جھوٹی خبر کو پھیلانے پر اس قدر سخت الفاظ ہیں تو بے حیائی بالفعل پھیلانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب کچھ جو دکھایا جا رہا ہے، جو اسپانسر کر رہا ہے، جو پیسے اس میں ڈال رہا ہے اور جو اس سارے کو لے کے چل رہا ہے، سوچئے کہ کیا اللہ کا عذاب بھڑکے گا۔ ایک خبر پھیلی تو یہ کچھ، تو جو بالفعل بے حیائی پھیلا رہے ہیں، کس قدر سخت معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت آج کے متعلق اعتبار سے اگلی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 20، ارشاد ہوا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم پاکیزہ نہ رہ سکتے، اور بے شک اللہ بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 کا ہوا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ واقع افک کی بلا تحقیق تشہیر کرنے والے اہل ایمان سے خطاب، وہی جو بغیر تحقیق کے بعد آگے بڑھا رہے تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے مزید لکھا ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل و رحمت سے معاف نہ کرتا تو اس عظیم غلطی کے نتائج بہت خطرناک ہوتے۔ امت کی ماں کا معاملہ بھی تو ہے نا، کتنی بڑی عظیم خاتون ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا ان کا امت پر احسان۔ تفصیلی کے اندر ہم نہیں جا رہے۔ بہرحال اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو 2210 احادیث منتقل کی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی۔ کتنی بیٹا؟ 2210 تقریباً احادیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا اس کے نتائج کے اعتبار سے۔ اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ معاف بھی فرما دیا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی قیمتی ہدایات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ اللہ ہی کی رحمت تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں آیات بھی عطا فرما دی، اور قیامت تک ان آیات کی تلاوت جاری بھی رہے گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان تو ہوا کسی درجے میں مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا۔ چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے بیان کو سننے کے بعد۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ پردے کے احکامات کو مختصر بیان کر دیجیے۔ پردے کے احکامات کو مختصراً بیان کر دیجئے۔ ویسے تو سورہ نور میں ہم پہنچیں گے نا جب آیت نمبر 30 اور 31 پر، 2-3 نشستوں کے بعد وہاں پر بھی تفصیل آئے گی، اور کچھ عرصے کے بعد جا کر پتہ نہیں کتنے مہینے لگیں بلکہ سال لگ جائے، پھر سورہ احزاب پر آئیں گے تب بھی بیان کریں گے۔ مختصراً کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی ہے اور عورتوں کو بھی، ایک بات۔ دوسری بات ہے مردوں کا اور عورتوں کا دائرہ کار الگ مقرر کیا۔ آپ کے علم میں نا کچھ محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ نامحرم ہوتے ہیں۔ محرم وہ جن کے سامنے خاتون آ سکتی ہیں اور اپنا چہرہ کھلا رکھیں، ہاتھ پیر کھلے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باقی پراپر ڈریس ہونا چاہیے۔ اور کوئی بہن اپنے بھائی کے سامنے بھی ہو اور کوئی بیٹی اپنے والد کے سامنے بھی ہو تو دوپٹہ یا چادر تو ہو کہ سر پہ ڈال کے سینے پہ ڈال لیا جائے، یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن جب نامحرم سامنے ہو یا خاتون گھر سے باہر جائے تو اب اس سے زائد کچھ لینا ہوگا، جس میں بڑی چادر کہیں اور عبایا آج کل استعمال ہوتی ہے، برقع کہیں، اور چہرے کو بھی چھپانا پڑے گا خاتون کو نامحرم کے سامنے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے۔ اچھا، مردوں کے لیے ایک بہت اہم بات ہے، ایک ہوتا ہے سطر۔ سطر کیا ہوتا ہے؟ جسم کا وہ حصہ جو ہر وقت چھپانا لازم ہے۔ مرد کے لیے سطر کا مقام کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ، یہ کم از کم ہے، ہاں ڈریس پورا پراپر ہونا چاہیے، یہ کم سے کم حصہ جو ہر حال میں چھپانا لازم ہے، الا کہ بندہ واش روم میں گیا ہو یا کسی کی سرجری کا موقع آ گیا یا زوجین کا تعلق، ہسبینڈ وائف کا تعلق، وہ دوبارہ ڈفرنٹ ہے، لیکن باقی سطر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ موٹی موٹی باتیں، لیکن بڑا تفصیل سے کہاں سمجھیں گے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 30-31 میں، اور کچھ عرصے بعد جب بھی اللہ توفیق دیں گے سورہ احزاب میں انشاءاللہ۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کے بارے میں اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے؟ اسلام کی بیٹا بنیادی رہنمائی تھی کہ آزادانہ میل جول تو نہیں ہو سکتا، مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول نہیں ہو سکتا۔ ایک دلچسپ مسئلہ بتاؤں، مسئلہ کیا سب کو پتہ ہی ہے، نکاح میں شرکت تو کرتے نا، کبھی مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ دلہن آ کے بیٹھتی ہو؟ بلکہ دلہن کا ایک وکیل ہوتا ہے
اور اس کے ساتھ 2 گواہ ہوتے ہیں. ویسے مجھے پتا ہے آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں لیکن نکاح میں تو شرکت کرتے ہیں نا ہم لوگ, ٹھیک ہے. ناظرین کرام کیوں نہیں آتی دلہن وہاں پر جی؟ اتنی زندگی بھر کا اتنا بڑا معاہدہ ہو رہا ہے, لائف ٹائم کا معاہدہ ہے نا, تو دولہا تو ہے, دلہن نہیں آتی. پتہ چلا پردے کا حکم موجود ہے. ایک وکیل اس سے اجازت لیتا ہے, 2 گواہ بنتے ہیں, اور پھر پوری کاروائی پوری ہوتی ہے تو پھر باقاعدہ نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے قرآن حکیم, اس نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا اپنا گھر ہے, اور باہر کے کاموں کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی اور گھر کے کاموں کی ذمہ داری عورت پر ڈالی گئی. ضرورتاً عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے مگر اس کو حجاب کا لحاظ رکھنا ہوگا. وہ سورہ احزاب میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی 22ویں پارے میں جا کر, ٹھیک ہے. ابھی ہم 18ویں پارے پر ہیں, وہ 22ویں پارے میں, اس لیے میں نے کہا سال سے بھی زیادہ لگے گا انشاءاللہ وہاں تک پہنچنے میں. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ 2 نامحرم کبھی تنہائی میں نہ ہوں. اگر 2 نامحرم تنہائی میں ساتھ ہوں گے تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. اور بیٹا سیدھی سی بات ہے کہ مردوں کے ذمہ جو کام ہے وہ مرد کریں, عورتوں کے ذمہ جو کام ہے وہ عورتیں کریں, اور ان کے اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق. اگر بچیوں کو اسکول پڑھانا بھی ہے تو ایک خاتون ٹیچر بچیوں کو پڑھا سکتی ہے نا, پڑھا لے, اور ایک میل ٹیچر لڑکوں کو پڑھا سکتا ہے, پڑھا لے. اس سے آگے کہوں ناظرین کرام یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, آپ اور میں ٹریول کرتے ہیں جہاز میں, ایئر لائن کے اندر, تو ایک ٹرے اٹھانی ہے نا سرو کرنے کے لیے, تو کیا ایک مرد ٹرے اٹھا سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے. وہ چائے کے کپ کے اندر پانی ڈال سکتا ہے؟ ڈال سکتا ہے. تو وہاں کیا کسی عورت کی ضرورت ہے؟ خواہ ہم نے عورت کو کیوں اتنا ڈیگریڈ کیا ہوا ہے؟ تو کیوں ہم اس باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے دین کی تعلیمات اس تعلق سے بہت واضح ہیں. اور ایک اور بات عرض کرتے ہیں آپ کے جواب میں, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو تو برداشت کر لینا. اللہ کتنی سخت بات ہے, آسان کام ہے. تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو برداشت کر لینا, لیکن تم نامحرم کو نہ چھونا یا نامحرم تمہیں نہ چھوئے. اس سے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے جی, کزنز بھی ہیں اور ادھر کے بھی ہیں, ڈانس ہو رہا ہے سب ایک ساتھ, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی, اور مہندی اور مائی اور اپٹن کے اندر. اور اب تو آپ کو پتہ ہے بینکویٹس کے اندر جو ایک لائٹنگ کے ساتھ فلور ہوتا ہے, سارے لوگ مل کے ناچ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہاں ہم پہنچ چکے ہیں؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے حیا کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ حیا کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا رہنمائی دی ہے؟ واہ بھائی واہ, ابھی میں نے بات حیا کی کہ آپ نے اسی سے سوال پکڑ لی ہے, ماشاءاللہ. حیا کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا رہنمائی دی؟ بیٹا پہلی بات تو ہے کہ حیا کی حفاظت ہے کتنی اہم. حدیث شریف میں آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی دوست ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا, ہے نا. دوست ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا, 4 بیٹھنے ایک اٹھتا ہے تو چلو یار بس سب چلتے ہیں, سارے نکل جاتے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا. تو حیا اور ایمان بھی دوست ہیں, کمپینینز ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. تو اگر ایمان بچانا ہے تو حیا بچانی ہوگی. اب حیا کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا, سمجھایا گیا نا. شیطان ہماری حیا کا دشمن ہے, لباس سے دور کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پردے کے احکامات کیوں دیے گئے؟ تاکہ حیا کا حفاظت کا معاملہ رہے. نکاح کا پاکیزہ راستہ کیوں عطا کیا گیا؟ تاکہ جو ایک فطری خواہش ہے, نیچرل انسٹنکٹ تو ہے نا انسان کے اندر, اس کو جائز طریقے پر پورا کیا جائے. یہ محرم نامحرم کی تمیز کاہے کو رکھی گئی؟ تاکہ حیا کی حفاظت کا اہتمام ہو. نگاہوں کی حفاظت تاکہ حیا کی حفاظت کا اہتمام ہو. یہ فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, غلط قسم کا لٹریچر, غلط قسم کی ویب سائٹس وغیرہ, ان سب سے کیوں روکا گیا؟ تاکہ حیا کی حفاظت کا اہتمام ہو. یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی کاہے کو ہیں, کس لیے دی گئیں؟ تاکہ ہماری حیا محفوظ رہے, اور حیا محفوظ رہے گی تو ایمان بھی محفوظ رہے گا. اور اللہ کے کامیابی کے لیے ایمان شرط اول ہے, ورنہ حیا گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے, اور آج کا نقطہ بہت آسان ہے مجھے پتہ ہے, لیکن ہر تھوڑے سے کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں. آج بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. قرآن کریم میں سورتوں کی تعداد 114 ہے. کتنی سورتیں بیٹا قرآن میں؟ 114. اچھا پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا آیات کتنی ہیں؟ 6236. 6236 آیات, اور صورتیں تو آسان سی بات ہے کتنی ہیں؟ 114. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہیں ان کا ریکیپ یا خلاصہ. 3 باتیں آج بھی ہیں اس حوالے سے. پہلی بات, اہل ایمان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی واضح آیات بیان فرماتا ہے, اور تھوڑا تھوڑا کر قرآن جو نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی حکمت سمجھ آئی تاکہ ریلیٹ کرنا آسان ہو بات کو, کہ یہ اس موقع کے لیے رہنمائی.
اگلی بات حاصل مطالعہ میں معاشرے کو بے حیائی سے پاک رکھنے کا حکم اور پردے کے احکامات کا بھی مختصر بیان آیا، اور آزادانہ میل جول سے بچنے کی بات بھی آئی، اور حیا کی حفاظت کے لیے رہنمائی کا بھی ذکر آ گیا ماشاءاللہ۔ آخری بات حاصل مطالعہ میں، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تہمت لگانے والوں کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لیتا۔ یہ اللہ کا فضل کہ اللہ نے معاف بھی فرمایا اور بڑی قیمتی ہدایات بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ناظرین کرام جائزہ، یہ کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے اور حساس ہے، کیونکہ بعض مرتبہ لوگوں کے بقول دل پر جا کے بات لگتی ہے کہ یہ تو شاید ہمارا ہی بیان آ رہا ہے۔ بہرحال بیان کرنے والا بھی کمزور، ہم سب کمزور ہیں، لیکن اللہ کے کلام سے رہنمائی تو لینی ہے۔ آئیے جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلا سوال، کیا ہم حیا کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں؟ جیسے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اپنی بعض اوقات تو اسمارٹ فون کی حفاظت کرتے ہیں لوگ۔ گر جاؤں، چوٹ لگ جائے لیکن پکڑ لوں، اگر اچھل گیا تھا، یہ گر رہا تھا تو میں نے پکڑا، ڈائیو ماری، ایلبو میری ہو گئی، میری سے مراد میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، لیکن پھر اسمارٹ فون نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کتنی اس کی امپورٹنس ہے نا؟ یہ اسمارٹ فون کی مثال بھی مجھے پتہ ہے دل پہ جا کے لگتی ہے۔ ایمان کو بچانے کی بھی فکر ہے کہ نہیں؟ حیا تو بعد میں، ایمان کی اہمیت ہوگی تو حیا کی بھی فکر ہوگی۔ کیوں؟ حدیث کیا بتائی گئی تھی؟ حیا گئی تو پھر ایمان بھی چلا جائے گا، تو ایمان تو شرط اول ہے نجات کے لیے۔ تو سوال، کیا ہم حیا کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں؟ اگلا سوال، کیا معاشرے میں شرم و حیا کی پاکیزہ اقدار کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پہلے تو اپنی زبان اور اپنے اعمال سے پیش کریں نا کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے امتی اور عفت اور حیا والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کواری اور پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ناظرین کرام آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ خود طے کر لیجئے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم بغیر تحقیق سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنے سے اجتناب کرتے ہیں؟ جو آ رہا ہے فارورڈ ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے فارورڈ ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے فارورڈ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنا اوتھینٹک ہے، پتہ نہیں کہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، لگے ہوئے بچنا چاہیے۔ تحقیق کے بغیر آگے بات کو نہ بڑھایا جائے، خاص طور پر جب کسی کی عزت کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہو تو اور زیادہ ہمیں حساس اور محتاط ہونا چاہیے۔ آخری دو باتیں شامل کرتے پروگرام میں، گزشتہ سوال کا جواب۔ سوال پچھلا ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، سورۃ البقرہ کی آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں گائے کو ذبح کرنے کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں گائے کو ذبح کرنے کا ذکر ہے؟ درست جواب ہے آیت نمبر 67۔ مشہور واقعہ، ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا ایک حصہ مقتول کو تم لگاؤ گے تو وہ کھڑا ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تفصیلی واقعہ نہیں بیان کر رہے، لیکن اشارہ آ گیا، اور سورۃ البقرہ کا نام اس واقعے کے بیان کی وجہ سے البقرہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورۃ البقرہ میں گائے کا ذکر ہوگا، ایسا نہیں، لیکن آیت نمبر جو درست جواب ہے 67۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ البقرہ یہ سب سوالات پوچھیں گے کئی مہینوں تک انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سوال ہے، سورۃ البقرہ کی آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں 40 راتوں کے وعدے کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں 40 راتوں کے وعدے کا ذکر ہے؟ درست جواب، یعنی جو جواب اس کا ہے وہ آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں رکھیں گے۔ اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل، اور آپ سے چاہیں گے اجازت، اور اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہماری حیا اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما اور شریعت کے احکامات کو سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔